السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود السلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ درس قرآن میں ان دو سورتوں کی ہم انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، تو ادھر ہی سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ سورۃ الکوثر مکی سورت ہے، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الکوثر اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے اور تینوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، یعنی آپ کی نرینہ اولاد آپ بڑی نہیں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو کفار خوش ہوئے، خوش ہو کر کہنے لگے کہ اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ ان کی وفات کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کے دین کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کفار مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنستے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ ابتر کہا کرتے تھے۔ ابتر کہا کرتے تھے، جیسے کہ عورت کو اگر بچے نہ ہوں تو اسے بانجھ کہا جاتا ہے، ویسے ہی ابتر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے بیٹے نہ ہوں، یعنی اس کی نسل، یعنی دنیاوی ایک اصول ہے کہ انسان کا جو ایک آدمی ہوتا ہے، اس کی نسل، اس کا نام لینے والا اس کے بیٹوں سے چلتا ہے۔ فلاں کا بیٹا وہ ہے، فلاں کا بیٹا وہ ہے، فلاں کا بیٹا وہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات سے مذاق اڑا کر تکلیف دیتے تھے کہ اب تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ایسی پریشانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، یہ بات سن کر بہت آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو ایسی پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ ایک دن کعبۃ اللہ کے ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ کو فتح و نصرت نصیب ہوگی، میں آپ کو فتح و نصرت عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس طرح کی خوشخبری دی ہے، اور کوثر کا مطلب ہے خیر، بھلائی، عزت، کامیابی، اور مفسرین کہتے ہیں خیر کثیر۔ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر، بہت زیادہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازنا۔ اور کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 607 میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی، اٹھے اور بڑی خوشی سے فرمایا کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی۔ پھر ہے اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر دیا ہے، مجھے کوثر عطا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی ایک بہترین نہر کوثر کے نام سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کی سوتیں، جس کی شاخیں میدان محشر میں ہوں گی، جس کو ہم حدیث میں جانتے ہیں کہ حوض کوثر۔ حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد کو پانی پلائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ حشر کا میدان کیسا ہوگا؟ سورج
اپنے سر سے بس ایک بلاش اوپر ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، پیاس سے انسان سکڑ جائے گا، اپنے پسینے میں تیرے گا، پیاس کی شدت اتنی ہوگی، ویسے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو، اس انسان کو حوض کوثر کا پانی اپنی امت میں سے پلائیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں حوض کوثر نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اعطینک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، تم اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی دو۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہترین رول بتا رہے، چاہے وہ ہمارے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہے ہیں، جب تم کو میں انعامات دیتا ہوں، جب تم کو نعمتوں سے نوازتا ہوں، تو تمہارا کام کیا کرنا ہے؟ نعمتیں پانے کے بعد فوری اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ بول رہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، یعنی نماز صرف اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں، کسی کے نام سے قربانی نہیں، کسی بزرگ کے نام پہ، کسی بچے کے نام پہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی صرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر ہوگی۔ صدقہ یہاں پر فصلی لربک ونحر سے مراد کیا ہے کہ صدقہ و خیرات، جانوروں کی قربانی کرنا، چاہے وہ حج کے موقع میں مینا میں ہو یا عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہو، سب چیزیں اس نہر میں شامل ہیں، یعنی ونحر میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ میں نے تم کو کوثر دی، یعنی نعمتوں سے نوازا، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور قربانی دو۔ اس کے بعد ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تمہارا ہی دشمن لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ یہاں نے جیسے کہ میں نے کہا کہ ابتر کے معنی کیا ہیں، ایسے شخص کو کہتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ ابتر کسے کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کہہ رہا ہے، یعنی ابتر اسے کہتے ہیں جس کی اس کے بعد، یعنی اسی سے اس کی نسل ختم، اس کے بعد اس کا نام لینے والا، اس کی نسل چلنے والی ختم ہو جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مرنے کے بعد کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی سے بولا کہ ابتر آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹیوں سے اس کا سلسلہ چلا، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی، دیکھیں ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی اور روحانی اولاد ہیں۔ ہم تمام کثرت کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن دیکھیں گے، امت محمدیہ کو دیکھ کر فخر محسوس کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بول رہے نا کہ دشمن ہی ناکام اور نامراد ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، اور جتنا نہایت و عزت و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اسی کے برعکس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، بغض و عناد آپ کے لیے رکھتے تھے، ابو جہل ابو لہب آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو دیکھیے ان کے نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے، ان کا نام صرف صفات میں تاریخ کے صفحات میں موجود رہ گیا۔ ان کا نام کوئی دل سے نہ احترام سے لیتا ہے اور نہ زبان سے ان کے لیے کوئی خیر کا ذکر کرتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی۔ سورۃ الکافرون یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار قریش سے اعلان برات ہے، یعنی اے کافرو تمہارا اور میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے، تم مشرک ہو، میں موحد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات کہلائے، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید، رسالت اور آخرت کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے تھے، تو وہ لوگ کیا کہ بہت زیادہ بس آگے، لوگ کیا ہو رہے تھے، بات پہ انسپائر ہو کر دین میں ذرا داخل ہو رہے تھے، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو رہا تھا، تو قریش کیا ہو گئے، پریشان ہو گئے کفار، اور آ کر کیا کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا رکھی، ایک تجویز پیش کی۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تجویز پیش کی کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں، پھر ہم بھی
ایک سال آپ کی اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی آپ ہمارے بتوں کو خدا مانیں اور ہم بھی اللہ کو معبود کی حیثیت سے مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت نازل فرمائی اور کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی ہم شرک نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت نازل فرمائے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ہی ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی تو اس کے بعد ہجرت کا حکم آیا، آپ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو مسلمان اب تک جو ہو گئے وہ ہو گئے، اب چھوڑ دو، اب مشرکوں کا کیا حال ہوگا وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا، جیسے کہ جنگ بدر میں کئی بڑے بڑے مشرکین مارے گئے، کئی جنگیں ہوئی جس میں بہت زیادہ مشرکین کا قتل ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایہا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافرو، قل کہہ دیجئے، آرڈر کا حکم ہے، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی پہلے اپن بول دیے کہ میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، دوسری آیت میں بولے کہ تم عبادت نہیں کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، کیونکہ اللہ بہتر ان کی نیتوں کو جانتا تھا، وہ دھوکہ دے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں پرستش کرنے والا ہوں، میں پرستش کروں گا جس کی تم پرستش کرتے ہو، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی پرستش کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم نہیں پوجنے والے۔ یہاں پر تکرار دیکھیے، دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سیم بات دہرائی، یعنی بات پر توجہ اللہ تعالیٰ دلانا چاہ رہے ہیں کہ شرک کے متعلق بتا رہے ہیں کہ شرک کے اسلام میں شرک کی کوئی لچک، شرک کے لیے کوئی لچک اور کوئی رواداری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ دو ٹوک بات کہہ رہے ہیں، اور آگے آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو تو اسے چھوڑنے کے لیے تم تیار بھی نہیں ہونے والے ہو، اور میں اپنے دین سے راضی ہوں اور میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، جیسے کہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنا اعمالکم ولکم اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، یعنی یہ ایک دو ٹوک فیصلہ تھا، یعنی تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، کہ صرف مشرکین مکہ کافروں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ مشرکوں کو ان کے معبود مبارک ہوں، مگر مسلمان اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتے کہ ہم تھوڑے دن اللہ کی عبادت بھی کریں گے، تھوڑے دن بتوں کی عبادت بھی کریں گے، اس بات پر مسلمان کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ دو ٹوک بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دی۔ شرک کے معاملے میں اسلام نے کسی قسم کی لچک، رواداری کو برداشت نہیں کیا ہے، خواہ وہ مشرک ہو یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود لوگ اکثر مشرک ہیں۔ دیکھیے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ سورۃ یوسف میں بھی فرمایا اور کئی جگہ فرمایا کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ان دو صورتوں پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو دی ہے اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر جان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے،
ہماری اللہ تعالیٰ شرک سے حفاظت فرمائے۔ اس سورت کی فضیلت بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ سورت الکوثر کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں میں، یعنی طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس میں، اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور سورت الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے بھی فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو جایا کرو، شرک سے بری رہو گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔